أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر سراتے کی وقار و تقریباً کم و بیش آدھا پاکستان سیلاب جیسی آفت سے گزر رہا ہے. یہ قدرتی آفات، یہ قدرتی وبائیں آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی ایک وبا، ایک قدرتی آفت پوری طرح ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے؟ کہیں زلزلے ہیں، ابھی کشمیر کا وہ زلزلہ ہم نہیں بھولے تھے. کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وبائی مرض جو پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، ابھی اس سے بھی پوری طرح نہیں نکلے تھے کہ اب ایک نئی آفت سیلاب کی صورت میں، اور اس سے بھی پہلے ایک آفت چولستان میں لوگوں کا پیاس کی وجہ سے مر جانا، جانوروں کا مر جانا. یہ معاملات یقیناً پہلے بھی تھے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صدیوں بعد کوئی آفت آتی تھی. اگر کوئی آفت آتی تو کوئی زلزلہ، کوئی قحط،
کوئی بارشوں کی کثرت، سیلابی صورتحال، کوئی وبائی مرض آتا تو یہ صدیوں میں ایک آدھ مرتبہ آتی تھی۔ لیکن یہاں ہر سال کوئی نہ کوئی آفت نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوتا ہے۔ یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری نالائقی ہے، کیونکہ جو قوم اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پہ اتر آتی ہے، جب انفرادی طور پہ انسان بغاوت پہ اترتا ہے تو اسے انفرادی طور پہ ان نتائج کو بھگتنا پڑتا ہے، اور جب قوموں کی قومیں مل جائیں، قبیلوں کے قبیلے مل جائیں، شہروں کے شہر مل جائیں اور دن رات اللہ کی بغاوت میں مصروف ہو جائیں، تو پھر ایسے صورتحال میں عذاب بھی پوری پوری قوم پہ آتا ہے۔ آج پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا قصبہ ہے، کون سا ایسا گلی محلہ ہے کہ جہاں شریعت کی بے قدری نہیں کی جا رہی، جہاں اللہ کی بغاوت کی کھلے عام اور علل اعلان فبانگ دہل اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ آخر یاد رکھیں کہ اگر ہم اس صورتحال سے باہر نکلنا چاہتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں صرف ایک وبا کی، جو قابل ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ بیماری کو نہیں پکڑتا، بیماری کی جڑ کو پکڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بیماری ٹھیک ہوگی دوسری لگ جائے گی۔ جو قابل انسان ہوتا ہے وہ جڑ کو پکڑتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ پھر لڑ لیا، ایسا لڑ رہے ہیں کہ کرونا کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، اپنے لاکھوں لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ہم وبائی طریقے کو صرف وبائی انداز سے سوچتے ہیں۔ سیلاب سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اور اس سیلاب سے نہ لڑو، سیلاب بھیجنے والا جو ہے اس کے آگے گر جاؤ، گر گرا پڑو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ سیلاب سے بھی بعد میں نکلیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کسی اور وبائی آفت میں پہلے مبتلا ہو جائیں گے۔ اصل وجہ جو ہے آفات کی، وباؤں کی، بلاؤں کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بغاوت شروع کی ہے۔ کاش کے وقت کا حاکم قوم کو مخاطب ہو کے کہتا کہ لوگوں استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قاعدہ ہے نا، اللہ کا قانون ہے، ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ رب العزت کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، کلیہ ہے۔ لوگوں وبائی امراض جو ہیں، وبائیں جو ہیں، ان سے لڑنا چھوڑ دو، اللہ کے آگے استغفار کرنا شروع کر دو۔ ان سے لڑنا تو دور کی بات ہے، اللہ آپ کو ان کا سامنا بھی نہیں کروائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔
کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، لیکن معاف کرنا، ہم نے استغفار کرنی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم وہ مردہ ضمیر قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ آفت آئی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہم کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کا قہر آیا ہوا ہے۔ ہم جو چیز 500 کی ہوتی ہے وہ ان دنوں میں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ 1500 کی کر دیتے ہیں۔ ہم نے استغفار، ہماری زبانوں سے نکلنا استغفار، ہمارے تو حالت میں استغفار کرنا بنتا ہے۔ اور یہ باتیں کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ ہمارے کچھ ساتھی سیلاب متاثرین کے ساتھ مالی معاونت کے لیے ان علاقوں میں گئے ہوئے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ جو خیمہ عام دنوں میں 8-10 ہزار کا تھا وہ 25-25 ہزار کا بک رہا ہے۔ جو گاڑیوں والے، ٹرانسپورٹ والے ہیں، جنہوں نے بیچارے مجبور لوگوں کا سامان اٹھا کے کہیں دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے، جہاں عام حالات میں 8-10 ہزار روپے کرایہ 20-25 ہزار روپے مانگ رہے ہیں، اور ہم نے استغفار کرنا ہے اس حالت پہ۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ قیامت کا دن دور نہیں ہے کہ جب آسمان کا رب میزان لگائے گا، ترازو لگائے گا اور کہے گا تو نے میرے بندے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو وہ ظالم قوم ہیں۔ کورونا آیا، پتہ چلا جی ماسک جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہمیں محفوظ کر سکتا ہے۔ وہ ماسک کا ڈبہ جو 100-150 کا ملتا تھا 600-600 کا بھی گیا۔ یہ سینیٹائزرز، یہ میں آپ کو کوئی کاروباری معاملات نہیں بتا رہا، لیکن اپنی اخلاقی گراوٹ بتا رہا ہوں۔ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے، ایک قبیلہ ہونے کی حیثیت سے ہماری حالت کیا ہوئی پڑی۔ ہم اپنا رول کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ۔ معاف کرنا، میں تو نہیں کہتا یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوتے نا تو جو عام حالات میں چیز 500 کی تھی وہ ان دنوں میں چیز 400 کی 300 کی کر دیتے۔ یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات تھی۔ اس نے 100-150 کمی تو کر لیا ہے، لیکن اس کے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اس اللہ نے اس انسان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ اس نے میری مخلوق پہ رحم کھایا، میں اس پہ کیوں نہ رحم کھاؤں؟ یہ موقع کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ ہم نے موقع کا جب بھی اٹھایا نقصان ہی اٹھایا۔ 200-400 زیادہ لے کے یہ فائدہ سمجھتے ہیں؟ قرآن ایسے تو نہیں کہتا ان الذین یشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند کوڑیوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں، اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے ہیں دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ یہ 150 کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ جب اس قدر ہم بغاوت کریں گے نا تو بلوچستان والے لوگ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے۔ ہمارے کوئی 4 ہاتھ نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا تو ہم، ان کے 2 ہاتھ ہیں وہ تو بچ نہیں سکے، ہم بچ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ہاں، اسی زمین پر ایسی قومیں بھی تھیں، ہماری طاقت کا کیا اندازہ ہے؟ 10 سیڑھیاں چڑھ جائیں تو ہمارا سانس سے سانس نہیں ملتا۔ لیکن ایسی قوم بھی تھی جو پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ توڑ دیا کرتی تھی، ان میں رہنے کے لیے جگہ بنا لیا کرتی، کھود ڈالتی تھی پہاڑوں کو۔ ایسی بہادر قوم تھی، لیکن جب اللہ کے عذاب آئے ہیں وہ قوم بھی نہیں بچ سکی۔ ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں کس چیز کی غلط فہمی ہے؟
اللہ کے عذاب آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ہمارے ذہن میں ہے سیالکوٹ اونچا علاقہ ہے، اللہ کے آگے یہ سیالکوٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے، کیا کہتا تھا؟ اس کا بھی یہی ذہن تھا کہ میں نے یہ جو عذاب آیا ہے ڈرنا نہیں، سے لڑنا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا. سیلاب آئے گا کتنا کو آ جائے گا؟ 10 فٹ آ جائے گا، 20 فٹ آ جائے گا. لیکن نوح علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا؟ آنکھوں کے سامنے بیٹا ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ چکا ہے. آسمان کے رب نے اس بستی میں اتنا سیلاب پیدا کر دیا، اتنا سیلاب پیدا کر دیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا. ہم کیا چیز ہیں؟ کس چیز نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ جب انسان بغاوتوں پہ اتر آتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کی اخلاقی گراوٹ تو جو ہوتی ہے اللہ رب العزت اسے کمزور کر دیتا. قبرص ایک علاقہ ہے، جب یہ علاقہ فتح ہوا نا، مسلمانوں نے فتح کیا ہے، خوشی کا عالم ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ کیا بات ہے جی، ہم نے اسلام کو عزت ملی ہے. صحابہ کرام خوشیوں میں مصروف ہیں. اچانک دیکھا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا تو اونچی اونچی آواز سے رونا شروع ہو گیا. کسی نے پوچھا، کہا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آج خوشیوں کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کہا یہ جو قوم آج جن سے ہم نے یہ علاقہ آزاد کروایا ہے، جن سے یہ علاقہ فتح کیا ہے، اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم تھی. یہ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑی پسندیدہ قوم تھی. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی بغاوت شروع کر دی. اللہ نے ان کو کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ یہ جو عرب کے غلام لوگ تھے، انتہائی کمزور لوگ تھے، جو کبھی اپنی تاریخ میں آزاد بھی نہیں ہوئے تھے. کبھی کسی حاکم نے ان کے اوپر حکومت کی ہے، کبھی کسی حاکم نے ان کے اوپر حکومت کی ہے. ابو درداء فرماتے ہیں یہ طاقتور لوگ جو ہیں، یہ کمزور لوگوں کے آگے میرے رب نے ان کو جھکا دیا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کی بغاوت شروع کر دی تھی. میں ابو درداء اس وقت سے ڈر کے رو رہا ہوں کہ جب مسلمان بھی اللہ کی بغاوت شروع کر دیں گے، اللہ ان مسلمانوں کو بھی کسی دوسری قوم کے سامنے ذلیل کر دیں. اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ہم سے مخاطب ہوئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا جب کسی قوم میں یہ 5 قسم کی برائیاں آ جائیں نا تو اللہ رب العزت اس قوم کو دنیا پہ ہی ان برائیوں کی عذاب سزا ضرور دیتا ہے. کون کون سی برائیاں ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پہلی برائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، آسمان کا رب ایسی قوم میں طاعون اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے بڑوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. آج بے حیائی عام نہیں ہے. میرے ملک کی کوئی شہرہ دکھائیں، کوئی گلی دکھائیں، کوئی محلہ دکھائیں جہاں بے پردگی نہیں ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة.
الآخرہ۔ جو قوم فحاشی پہ اتر آئی، آسمان کا رب جو ہے اس قوم کو دنیا پہ بھی مزہ چکھا دیتا ہے، آخرت میں تو جو ان کے لیے رکھا ہے وہ رکھا ہی ہے۔ ہمارے اندر تو یہ گناہ نہیں ہے نا۔ حضرات ذی وقار، جب یہ برائیاں ہمارے اندر سے ختم نہ ہوں گی، ایک سے بڑھ کے ایک آفت آئے گی، ایک سے بڑھ کے ایک بیماری آئے گی، ایک سے بڑھ کے ایک زلزلہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جڑ کو ختم نہیں کر رہے، ہم صرف بیماری کو پکڑ رہے ہیں، جڑ کو نہیں پکڑ رہے۔ ہماری قوموں میں جب بے حیائی بڑھ جائے گی، ہر آدمی کا اپنا اپنا کردار ہے بے حیائی کو فروغ دینے میں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا، تو کم از کم پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی سٹیٹس وغیرہ، کوئی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی گانا، کوئی ڈرامہ، کوئی کلپ، کوئی سین ایسا شیئر کر دیتے ہیں جو فقط بے حیائی پہ مبنی ہے۔ یہ اس انسان نے بھی اپنا کردار ادا کر دیا بے حیائی کو پھیلانے میں، اور قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب عظیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو ذرہ بھی کردار ادا کرتا ہے نا بے حیائی کو پھیلانے کا، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے۔ اب بے حیائی سے بچنا چاہیے، لیکن کم از کم اگر شیطان اتنا غالب آ چکا ہے تو اپنے تک محدود کریں، دنیا کے آگے کیوں پھیلاتے ہیں؟ یہ ہمارے گانوں کے سٹیٹس جو ہیں ہمارے لیے تو نہیں ہیں، ہم تو سٹیٹس لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ دوسرے میرے ریکویسٹ میں، فرینڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں کانٹیکٹ لسٹ میں سارے کے سارے دیکھیں، ان کا بھی جو کیا دھڑا ہے وہ میرے اوپر آئے۔ ہمارے سٹیٹس چیک کریں، معمولی سی چیز سمجھی ہوئی ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم اس کو، جو دل کرتا ہے لگا دیتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ساری چیزیں بیان کرنی شروع کر دیں تو وقت انتہائی مختصر ہے، وقتاً فوقتاً اس حوالے سے آپ سے چند گزارشات کرتا بھی رہتا ہوں۔ تو آئیے، سب سے پہلی چیز جو تھی فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، طاعون اور طرح طرح کی بیماریاں اللہ رب العزت اس قوم میں عام کر دیتے۔ دوسری بیماری کون سی ہے جس کی سزا اللہ رب العزت دنیا پہ ہی دے دیتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے بچی جائے مال، جب قوم زکوٰۃ کی منکر ہو جاتی ہے، انکار کرنا شروع کر دیتی ہے، دینا بند کر دیتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم پہ اللہ رب العزت بارشوں کو بند کر دیتے، یہ قوم ترس جاتی بارشوں کو۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے فرمان سنیے ذرا۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر زمین پہ جانور کا احساس نہ ہوتا اللہ رب العزت کو، تو قیامت تک کبھی بھی آسمان کا رب بارش نہ برساتا۔ یہ جانور، یہ دوسری مخلوقات کی وجہ سے اللہ رب العزت رحم کرتا ہے، پھر بھی بارش برسا ہی دیتا ہے۔ رکی نہیں بارشیں؟ آپ نے حال نہیں دیکھا صحراؤں کا، چولستان کا؟ لوگ مرے ہیں کہ نہیں مرے؟ لوگوں کے مال لوٹے ہیں کہ نہیں لوٹے؟ جانور مرے ہیں کہ نہیں مرے؟ یہ اللہ رب العزت نے بارشوں کو روک دیا تھا۔ قحط سالی اس پہ۔ آئیے تیسری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی بتائی ہے کہ جس قوم کے اندر یہ برائی ہو اس کو اللہ رب العزت کیا سزا دیتے ہیں؟ فرمایا جس قوم کے اندر
ناپ تول میں کمی آ جائے نا، پیمائش کے پیمانے چھوٹے ہو جائیں، ناپنے کی چیزیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں، پھر ایسی قوم پہ اللہ رب العزت بے روزگاری اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، قحط آ جاتا ہے اس قوم پہ۔ آج ہم روتے ہیں اور یہ ڈیم نہیں بنے تو یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے، یہ نااہل حکمران آئے کس وجہ سے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارا کیا دھر ہے جی۔ آج ڈیم بنے ہوتے نا تو سیلاب اتنی تباہی نہ کرتا، کوئی شک نہیں ہے نہ کرتا، لیکن بناتا کون؟ یہ حکمرانوں کا کردار تھا، اور ایسے آپ کو نمونے حکمران ملے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ملے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ملے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں زمین سے آسمان تک حتیٰ کہ سمندر کی تہوں تک جو بھی معاملات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو بھی فساد پیش آتا ہے، جو بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کے کارناموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیمانے چھوٹے ہو گئے، ناپ تول پہ کمی ہو گئی، چھوٹے سے چھوٹا ٹھیلا ہے نا تو اس کی بھی کوشش ہے کہیں نہ کہیں ڈنڈی لگ کی جائے۔ آخر کون سا ہمارا ایسا محکمہ ہے کہ جو ملاوٹ سے پاک ہے، جو ناپ تول کے معیار پہ پورا اتر ہے؟ یہ قوم ہے نا، مسلمان ہیں ہم، چونکہ رمضان آتا ہے، فروٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہی فروٹ گھر پہ لا کے اپنے میزان پہ ترازو پہ دوبارہ چیک کریں نا تو کتنے 100 گرام وزن ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ یہ رمضان کی کیفیت ہے ہماری، جب کم از کم جتنا بھی گھرا ہوا ایمان والا انسان ہے، کم از کم رمضان کا حیا ضرور کر لیتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کو نفع دینے والا ہوتا ہے۔ مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمان کو میرے ذریعے کسی طریقے فائدہ پہنچے، اور ہم فائدہ، اللہ معاف کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری تو کوشش، جو دینے والا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے اچھی چیز جو ہے وہ میرے پاس بچ جائے، اور جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کی بھی پھر کوشش ہوتی ہے جڑا پیرے تو پیرا نوٹ کتے نہیں لگنا اینو دے دے۔ انفرادی طور پہ ہمارے پورا قومی لحاظ سے ہی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وجوہات ہیں جن کو ہم سیریس نہیں لیتے، یہی معاملات ہیں جو بڑے بڑے عذابوں کے باعث بنتے ہیں، یہی چیزیں ہیں جو بڑی بڑی تباہ کاریوں کے باعث بنتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے کچھ نہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا فرمان، فرمایا جس قوم میں اللہ رب العزت کی اس قدر بغاوت شروع ہو جائے کہ اللہ رب العزت کا نافذ کردہ قانون پس پشت ڈال دیا جائے، اپنے قانون نافذ کر لیے جائیں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں، ایسی قوم کو اللہ پتہ کیا سزا دیتا ہے؟ فرمایا دشمن اس قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ مسلط ہے آج ہمارے اوپر دشمن، IMF کے اجازت کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دشمن مسلط ہے ہمارے اوپر۔ ہم آج سر عام اسلام کا بول بالا نہیں کر سکتے، بیرونی طاقتیں روکتی ہیں۔ یہ دشمن مسلط ہے ہمارے اوپر، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے بنائے گئے قوانین کے مطابق ہم فیصلے نہیں کرتے۔ کاش اللہ کے بنائے گئے قوانین کے مطابق ہمارے اداروں میں، ہماری عدلیہ میں فیصلے شروع ہو جائیں، چوروں کا ہاتھ کاٹا جائے، قاتلوں کی گردنیں اڑائی جائیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں
کہ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے، ہم نے ہر قسم کا قانون نافذ کر کے دیکھ لیا ہے، صدارتی نظام بھی نافذ کیے ہیں، ہم نے مارشل لا بھی لگا کے دیکھ لیے ہیں، ہم نے ہر قسم کے نظاموں کا نفاذ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اور کوئی 2-4 سال کے لیے اسلامی نظام بھی تو نافذ کر کے دیکھ لو۔ اور 75 سالوں سے باقی بھی تو سارے آزما ہی رہے ہیں نا، اور کوئی 2-4 سالوں کے لیے ہی یہ نظام بھی نافذ کر کے دیکھ لو، لیکن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب ہمارے اوپر دشمن مسلط ہو چکے۔ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قومیں اللہ کے عہد کو توڑنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کر دی جائیں۔ کھاتے رب کا ہیں، گاتے تذکرہ دوسروں کا کرتے ہیں، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، بیماریوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، مشکلوں سے مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، اور اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں یہ چیز آ جاتی ہے، آسمان کا رب پھر کیا کرتا ہے؟ آپس کے اندر لڑائیاں ڈال دیتا ہے ان لوگوں کی۔ آج بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہے، ہمسایہ ہمسائے کا دشمن نہیں ہے۔ کس لحاظ سے ہم متفق ہیں؟ اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہیں تو چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ناراض ہوگا۔ ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو کوئی نہ کوئی ضرور ناراض ہوگا۔ کیوں؟ آپس میں نفرتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے نافرمانیوں کرنے کے ذریعے سے، بغاوت کرنے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہے، اب بھی آزما رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان آفات سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، اے میرے مالک و مولا ان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔